من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ہر انسان نے ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب اور جتنے بھی آپس میں اختلافات، حتیٰ کہ وہ لوگ جنہیں دہریے کہا جاتا ہے، جن کا کوئی عقیدہ اللہ رب العالمین کی ذات کے منکر، تمام قسم کے اختلافات ہونے کے باوجود انسانیت ایک بات پر متفق ہے کہ بالآخر جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ کچھ دن پہلے میں ایک عالمی شہرت یافتہ گلوکار جس کا نام مائیکل جیکسن تھا، اس کے حالات زندگی پڑھ رہا تھا تو لکھنے والوں نے لکھا کہ اس نے یہ پلان ترتیب دیا تھا کہ مجھے اس دنیا میں کم از کم 150 سال جینا ہے، یعنی مستقل جینے کا اس کا بھی نظریہ نہیں تھا۔ صرف ایک بات تھی کہ وہ اپنی مرضی کا جینا چاہتا تھا، اور اس کا ذہن یہ تھا کہ میں اگر مضبوط منصوبہ بندی کروں تو میں 150 سال تک جی سکتا ہوں، اور اس کے لیے اس نے، جو کہ روپیہ پیسہ اس کے پاس بہت تھا، تو اس نے ایک ڈاکٹرز کی ٹیم ہائر کی جو روزانہ کئی دفعہ اس کا مکمل باڈی چیک اپ کرتی تھی۔ اس کا نیوٹریشن پلان مرتب کرنے والے لوگ الگ تھے،
کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، جو کھانا ہے وہ کتنا کھانا ہے اور کب کھانا ہے۔ اور اسی طرح مستقل بنیادوں پر اس کے پوری باڈی کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ ایک ٹیم تھی جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اس کو روزانہ ایسی ایکسرسائزیں کرواتی تھی کہ جس سے اس جسم کو تندرست اور توانا رکھا جا سکتا ہے۔ یہ ساری پلاننگ اور منصوبہ بندی کے باوجود وہ شخص اس دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی نہیں جی سکتا۔ اور آپ میں سے کون جانتا ہے کہ وہ کتنی عمر میں فوت ہوا؟ 70-80 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو عزیز بھائیوں، وہ مسلمان ہو یا عیسائی ہو، یہودی ہو یا ہندو ہو، سکھ ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے یا مونسٹ ہو، تمام اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ ہم سب کو ایک نہ ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا۔ تو اس ضمن میں آج جس موضوع اور عنوان کا انتخاب کیا گیا کہ جنازہ کے مسائل، یقیناً یہ بات طے شدہ ہے کہ ہم سب کو ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور جنازہ ایک مسلمان جو اس دنیا میں زندگی گزار کر جاتا ہے اور اس کے حقوق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان حقوق میں سے آخری حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ملاقات کرے اسے سلام کہے۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرے۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب وہ نصیحت طلب کرے اس کی نصیحت کو قبول، اس کو نصیحت کرے۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُهُ، جب وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرے۔ اور فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا کرے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے اس بات کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی حالت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی ہماری موت کا وقت آئے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا والی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہوں، اللہ تعالیٰ کے دین پر ثابت قدم ہوں، ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ عزیز بھائیوں، موت آنے کا کوئی سبب ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ بندہ یہاں پہ بیٹھا ہے، باہر نکلے، اچانک حرکتیں طلب بند ہو گئی اور بندہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اچانک بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، چھت گرتی ہے، اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ آئے روز ہم دیکھتے ہیں مختلف حادثات ہوتے ہیں کہ ایک بس جا رہی ہے، اچانک کوئی خرابی ہوئی، کوئی مسئلہ ہوا اور کئی لوگ موت کے منہ میں جا گرتے ہیں۔ اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے کو بیماری دے کر، ایک لمبی بیماری دے کر آزماتا ہے، اس آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پھر بندے کو موت آتی ہے۔ بہرحال جو اچانک موت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی۔ اچانک موت عزیز بھائیوں اس لیے پناہ مانگی ہے کہ عام طور پر بندے کو توبہ کا موقع نہیں ملتا۔ اچانک موت سے بندہ جس حال میں ہے اسی حال میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بیماری آتی ہے تو بیماری اس اعتبار سے بھی کہ بندے کو موقع مل رہا ہوتا ہے، بندہ آہستہ آہستہ کمزوری کی طرف جاتا ہے،
اور آہستہ آہستہ موت کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے سے اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت ہے کہ مومن بندے کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے اس کو جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک کانٹا چبھنا ایک بالکل معمولی سی ایک تکلیف ہے، لیکن 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا رب العالمین اپنے مومن بندے کو اس پر بھی صلہ عطا فرماتا ہے اور اس کے کسی نہ کسی گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. اسی لیے جس بندے کو بیماری آتی ہے تو یقیناً بیماری تکلیف ہے، اور اگر لمبی بیماری ہے مستقل تکلیف ہے، اور نہ صرف اس کے لیے تکلیف ہے بلکہ جو اس کے اعزاء و اقربا ہیں، اس کے گھر والے ہیں، اس کے لواحقین ہیں، ورثاء ہیں، ان کے لیے بھی تکلیف ہے. تو اللہ رب العالمین اس بیماری کے سبب اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بھی اگر دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ایک شدید بیماری کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. اسی طرح میرے بھائیوں، شریعت اسلامیہ نے ہمیں موت کی تمنا کرنے سے منع کیا. حالات کتنے ہی پریشان کن کیوں نہ ہو، صورتحال کتنی بھی قابو سے باہر کیوں نہ ہو جائے، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے بندہ مومن کا موت کی تمنا کرنا اس سے منع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے. تو یہ کہنا عام طور پہ یہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے، اگر میری بات کو سن رہی ہیں، تھوڑی سی بات ہوئی خامن کے ساتھ کوئی مسئلہ معاملہ ہوا، اللہ کرے میں تو ماری جاؤں، اللہ کرے میں تو ماری جاؤں، تو موت کی تمنا کرنا. اور اس میں خواتین کے لیے ہی ایک اور بات ہے کہ اگر بچہ زیادہ تنگ کرتا ہے تو نعوذ باللہ اس کے لیے موت کی بد دعا کرتی ہے. تو عزیز بھائیوں، اپنے لیے موت کی تمنا کرنا اور کسی کے لیے موت کی بد دعا کرنا یہ شریعت نے اس سے منع کیا. اس لیے کہ تم اس رب کے ماننے والے ہو، اس رب کے بندے ہو کہ تمہارے اوپر آنے والی آزمائش اور مصیبت اور ابتلا، بیماری، رکاوٹ، جو بھی زندگی کا مسئلہ ہے، وہ اگرچہ تمہارے سامنے پہاڑ کی طرح بڑا نظر آ رہا ہے تمہیں اور اس کا حل ناممکن نظر آ رہا ہے، لیکن تمہارا اپنے رب پر اس قدر بھروسہ ہونا چاہیے کہ اس کے باوجود میرا رب اس مصیبت، پریشانی اور بیماری کو ختم کرنے پر قادر ہے. تو موت کی تمنا کرنا شریعت اسلامیہ نے اس سے منع کیا. ہاں، ایک موت ہے کہ جس موت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمنا کی، اور اس کی تمنا نہ صرف کرنا جائز ہے بلکہ شریعت اسلامیہ میں وہ قابل تحسین ہے. وہ کون سی موت ہے؟ شہادت کی موت. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما. اور کس طرح موت ہو کہ میں تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں اور پھر مجھے شہادت کی موت آئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موت کی تمنا ایک دفعہ نہیں کی بلکہ فرمایا ثم احیا ثم اقتل. یا اللہ میں زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں، زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں، زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں. 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی موت کی تمنا کی. بھائی شہادت کی موت کی تمنا، اللہ اکبر، یہ کس لیے ہے؟ یہ تو وہ عظیم موت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اس کو یہ جو سکرات الموت ہے، موت کی سختیاں، موت کی تکلیف، اللہ اکبر، یہ کس قدر محسوس ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس طرح تم میں سے کسی کو کوئی چونٹی کاٹ دے جتنی تکلیف ہوتی ہے، شہید کو موت کی اتنی تکلیف ہوتی ہے. تو عزیز بھائیوں، شہید کی موت اور اس کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، بہرحال ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. تو ایک موت ہے جس موت کی تمنا کی جا سکتی ہے، تمنا بھی کرے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے. اگر آپ شہادت کی موت کی
سچی تمنا رکھتے ہیں، اگرچہ آپ کو میدان جہاد میں یا دشمن کے خلاف کسی جنگ میں اللہ کے دین کے لیے لڑنے کا موقع نہ بھی ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، کیوں نہ اگرچہ اللہ اکبر مات علی فراشی، اگرچہ وہ بستر مرگ پہ کیوں نہ فوت، اللہ تعالیٰ اس کی نیت اور اس کی کوشش کی وجہ سے اس کو شہادت کی موت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب بھی موت دے ایمان کی حالت میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ تو عزیز بھائیوں، قریب المرگ جو بندہ ہے اس کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس شخص کی مرد ہو یا عورت اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے، عمر کا اس طرح کا معاملہ ہے، کوئی حادثہ ایکسیڈنٹ میں بندے کی صورتحال کچھ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ اب انسانی عقل یہ سوچ رہی ہے کہ اب اس کا بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ بہت سارے ایسے کیس ہوتے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں بندہ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا فرمائے۔ اب قریب المرگ جو بندہ ہے اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے کچھ باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ قریب المرگ بندے کے پاس بیٹھے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جو تمہارے قریب المرگ لوگ ہیں ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اچھا، اب آپ قریب المرگ جو شخص ہے یا عورت ہے یا مرد ہے اس کے پاس بیٹھے ہیں تو اس کے پاس بیٹھ کے آپ نے ادھر ادھر کی کوئی فضول بات یا ڈی مورال کرنے والی، ہمت کو توڑ دینے والی باتیں نہیں کرنی، اس طرح کی بات نہیں کرنی، بلکہ جو آپ کے منہ پر واحد کلمہ ہونا چاہیے وہ حوصلے اور تسلی والا، وہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ عزیز بھائیوں، لا الہ الا اللہ وہ عظیم کلمہ ہے کہ جس کلمے پر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو قیام فرمایا۔ لا الہ الا اللہ وہ عظیم کلمہ ہے کہ جس کلمہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص نے اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے مطابق زندگی گزاری، اللہ رب العالمین اس کو ضرور ضرور جنت میں داخل فرمائے۔ وہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس وقت تک لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا جب تک جہنم میں وہ آخری شخص کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی لا الہ الا اللہ موجود ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نکال کر لازماً جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو عزیز بھائیو، لا الہ الا اللہ وہ عظیم کلمہ ہے کہ جس کلمہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کے زبان پر موت سے پہلے، روح قبض ہونے سے پہلے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو لازماً جنت میں داخل فرمائے۔ تو یہ آخری کوشش ہے جو قریب المرگ ہے، اس کو آپ نے آخری ٹرائی اس کے پاس بیٹھ کر یہ کرنی ہے کہ آپ نے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی۔ اب تلقین کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ ابا جان آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں؟ نہیں۔ اماں جان آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں؟ آپ عبداللہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھو، زید، بکر، عائشہ، فاطمہ نام لینا ہے؟ نہیں، بلکہ آپ نے مخاطب کر کے اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نہیں کہنا، کیونکہ اس پر موت کی سختیاں ہیں۔ ایسا نہ ہو آپ اسے مخاطب کریں اور ان سختیوں میں وہ لا الہ الا اللہ کی بجائے کوئی اور کلمہ کہہ دے اور وہی کلمہ اس کی زندگی کا آخری کلمہ بن جائے۔ تو اس لیے عزیز بھائیوں بہنوں، جب بھی کوئی قریب المرگ ہو اس کے پاس بیٹھ کر آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں، خود پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس کا ورد کریں، انشاءاللہ اس کے کان سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کے مقدر میں رکھا ہے
تو انشاءاللہ اس نے موت کی ان سختیوں میں ایک مرتبہ بھی اپنی زبان سے یہ نکال دیا لا الہ الا اللہ، تو وہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا مصداق بن جائے گا جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ تو عزیز بھائیوں، اس میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جو قریب المرگ ہے اس کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے، سورہ یاسین پڑھی جائے تاکہ اس کی جو ہے وہ موت آسانی سے ہو جائے، اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ یاد رکھیے کہ قریب المرگ کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحیح فرمان سے قریب المرگ کے پاس یاسین کا پڑھنے کا اہتمام کرنا یہ ہمیں کسی صحیح حدیث سے نہیں ملتا۔ ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح عزیز بھائیوں، وفات سے پہلے وصیت، اگر کسی شخص کو یہ بات معلوم ہے بلکہ چونکہ کسی کا بھی علم نہیں ہے کہ کب موت آ جائے، تو وصیت لکھنے کا اہتمام یہ عزیز بھائیوں اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ مسلمانوں میں ہمارے معاشرے میں اس کا رواج نہیں ہے، تو جو شخص بالخصوص سمجھتا ہے بیماری کی وجہ سے یا عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یقیناً اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت قریب ہے، تو وہ اپنے معاملات، اپنی وراثت، اپنے دیگر جو گھریلو مسائل ہیں اور لین دین کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے ایک وصیت لکھ چھوڑے تاکہ اس کے بعد جو حساب کتاب کے معاملات ہیں اور اس کے گھر کے انتظامی امور ہیں صحیح انداز میں ان کو سر انجام دیا جا سکے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب میت کی روح نکلے اس وقت میں جو میت ہے اس کی آنکھیں بند کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص کی روح نکلتی ہے تو اس کی آنکھیں اس روح کا تعاقب کرتی ہیں، اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بلکہ یقیناً دیکھا ہوگا کہ جو شخص فوت ہوتا ہے اس کی آنکھیں اس طرح کھلی ہوتی ہیں۔ تو یہ سائنس جو مرضی اٹے سٹے لگاتی میرے، اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا ہے کہ آنکھیں موت کے وقت اس لیے کھلی ہوتی ہیں کہ جو انسان کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو آنکھیں اس روح کا تعاقب کرتی ہیں، اس کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ تو لہٰذا کسی کی وفات کے بعد سب سے پہلا جو کرنے والا کام ہے اس کی آنکھوں کو اس طرح ہاتھ سے بند کر دیا جائے۔ اسی طرح جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی میت کو اوپر سے ڈھک دینا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا۔ اسی طرح عزیز بھائیوں، جو کرنے والے اولین کام ہیں، عام طور پہ میرا خیال ہے اس کا تو ہمارے معاشرے میں رواج نہیں ہے، نہ کوئی ایسا اہتمام کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی کا سب سے پہلے بندوبست کیا جائے۔ عام طور پہ ایک روایتی انداز ہے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے کہ جب جنازہ ادا کیا جاتا ہے اس وقت اعلان کیا جاتا ہے، لیکن کسی شخص کے فوت ہونے کے فوراً بعد جو کرنے والا کام ہے وہ میت کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست کرنا ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو شخص اس دنیا سے جا چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد از جلد اس کی تکفین اور تدفین کا حکم دیا ہے۔ تو جو شخص فوت ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جلد از جلد اسے اپنی اصلی جگہ پہ لوٹا دو۔ اچھا، اگر وہ نیک ہے تو وہ اپنا انجام پالے، یعنی اس کا انجام اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، اگر وہ برا ہے تو بھی اپنا انجام پالے۔ تو عزیز بھائیوں، میت کو زیادہ دیر رکھنا اور خواہ بخواہ اس کو لیٹ کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ جب بھی کوئی فوت ہو جائے جلد از جلد اس کو کفنانے اور دفنانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح میت کی اطلاع دینا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ آپ میت کی اطلاع دے سکتے ہیں، جیسا کہ جب نجاشی کی وفات کی خبر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اطلاع اس بات کی دلوائی کہ نجاشی فوت ہو گیا ہے،
تو اس کے لیے مسجد میں اعلان یا آج کل جدید جو ہمارے پاس وسائل ہیں موبائل فون پر میسیجز اور کالز کی صورت میں اعزاء و اقربا ملنے جلنے والے احباب کو اس کی اطلاع دینا یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح عزیز بھائیوں، جب بھی کسی کی وفات کی خبر ملتی ہے تو سب سے پہلا جملہ کلمہ جو آپ کے منہ سے نکلنا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایمان والے جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو سب سے پہلا جو ان کے منہ سے کلمہ نکلتا ہے وہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو عزیز بھائیوں اور بہنوں، کہ جب بھی کسی کو کسی کی وفات کی خبر ملے تو اب آپ کے صبر کا امتحان شروع ہو گیا۔ وہ تو جو جانے والا ہے اس کا تو اگلا امتحان شروع ہے ہی، جو لواحقین ہیں ان کے بھی صبر کا امتحان شروع ہو گیا۔ تو آپ ایک دم سے اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنے حواس کو کنٹرول کیجیے۔ میرا بچہ یہ میری طرف توجہ کرے، آپ توجہ کریں، دیکھیں نا اتنی قیمتی بات ہو رہی ہے، آپ سنیں، یہ آپ کی بھی سننے کی بات ہے۔ تو جب کسی کی وفات ہوتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں اور اپنے آپ کو کنٹرول میں لیں۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی فوت ہو جائے عزیز بھائیوں، اب کرنے کے کام کیا ہیں؟ سب سے پہلے خود حوصلے میں آنا اور اپنے ارد گرد موجود اپنے جو رشتے ہیں، بھائی بہن ہیں، والدین ہیں، آپ کی اولاد ہے تو والدین، سب کو حوصلے کی تلقین کرنا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، اللہ رحم کرے، جب کوئی اس طرح کا موقع آتا ہے تو وہ اپنی تمام تر دینی تربیت وہ اس کا احساس کھو دیتے اور ایک دم سے آپے سے باہر ہو جاتے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ مسائل موت کی صورت میں ہر گھر پہ آ کے رہیں گے، اس سے تو مفر نہیں ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کی رضا سمجھ کر ان کو برداشت کرنا ہے۔ تو جزا فضا کرنے سے، شور شرابہ کرنے سے اور گریبان چاک کرنے سے اور اس طرح عجیب و غریب منہ سے آوازیں اور باتیں نکالنے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو 2 یا 3 بچوں کی وجہ سے آزمایا گیا، یعنی آزمایا گیا سے مراد کہ اس کے 2 یا 3 بچے وفات پا گئے، روایت میں آتا ہے 3 بچے وفات پا گئے، اس کو آزمایا گیا، نبی علیہ السلام فرمایا اس کے لیے جنت ہے۔ ایک عورت نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اللہ کے رسول جس کے 2 بچے فوت ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے بھی وہی کچھ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس موقع پر اپنے اس صبر کا امتحان پاس کرتے تو ہمارے لیے بھی انعامات ہیں، اگر ہم اس وقت صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اللہ اکبر تو پھر انجام کیا ہے؟ ہمارے لیے بھی نقصان ہے اور میت کے لیے بھی نقصان دہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس میت کے لیے چیخو پکار کی جاتی ہے، جزا فضا کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس میت کو آپ کے اس اوور ایکٹنگ کی وجہ سے، آپ کے اس جزا فضا کی وجہ سے، آپ کے گریبان چاک کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا میت کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب ہم آپس میں طے کر لیں کہ اس موقع پر ہم نے صبر کر کے خود بھی اس امتحان کو پاس کرنا ہے اور میت کے لیے بھی آسانی پیدا کرنی ہے، یا اس موقع پر بعض لوگ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جو جانے والا ہے اس کے ساتھ تو میرا بڑا تعلق تھا، پھر وہ عجیب و غریب انداز میں رونا پیٹنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، فرمایا کہ جو اس موقع پر گریبان چاک کرتا ہے، سینہ کو بھی کرتا ہے، فرمایا اور جاہلیت والے کام کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح کچھ خواتین کو دیکھا ہم نے، واللہ یہ مناظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ کسی کی وفات پر جائیں گی تو اچھی بھلی آ رہی ہیں، جب وہ میت والے گھر کے قریب پہنچیں گی ایک دم سے ڈرامہ شروع کر دیں گے اور وہ میت والے غم کی کیفیت میں ہیں،
آپ ان کے گھر اس لیے نہیں جائیں گے کہ آپ ان کے غم میں اضافہ کر دیں، آپ اس طرح کی ایکٹنگ کریں، آپ اس طرح کا رونا دھونا کریں کہ وہ میت والا گھر ہے ان کے غم اور ان کی پریشانی میں اضافہ ہو جائے، بلکہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ جائیں، جو لواحقین ہیں وہ رفقا ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھیں اور اچھے کلمات کہیں، صبر کی تلقین کریں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ایکٹنگ تو ہر بندے کو آتی ہے، لیکن جو تعزیت کی دعا ہے وہ بہت سارے لوگوں کو آتی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کا کیا طریقہ سکھایا ہے؟ یہ طریقہ ہے کہ آپ کسی میت والے گھر میں داخل ہو اور جا کے ایک دم سے شور شرابہ ڈال دیں، ایک دم سے سب کو رلانا اور پٹانا شروع کر دیں، وہ میت کی باتوں کا تذکرہ کر کے وہ تو ایسا تھا، وہ تو آیا تھا، اس نے کھایا تھا، اس نے پیا تھا، وہ تو یہ کہہ رہا تھا، ایسی بھڑکانے والی باتیں ان کا تذکرہ کر کے جو گھر والے ہیں ان کو اور غم میں مبتلا کر کے رکھ دیں۔ نہیں، بلکہ آئیں اور صبر کی تلقین کریں، اور یہی شریعت کو مطلوب ہے، اور دعا کہیں اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ یہ دعا پڑھیں۔ اللہ کے رسول نے اور بھی جو میت کے حوالے سے جو لواحقین سے تعزیت کرنے کے آداب بتائے ہیں، دعائیں بتائیں، ان میں سے ایک دعا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ اس بات کا اہتمام کرنا کہ اس طرح جا کے ہڑبونگ مچایا جائے، شریعت نے اس سے منع کیا۔ اپنے اس پریشانی اور غم کو منیمائز کرنے کی کوشش کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی وفات پر موجود ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی موجود ہے۔ نبی الاسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے؟ اب آپ دیکھیے، یہ ہے کسی کی میت پر، وہ اپنا ہو یا پرایا، غم کے اظہار کا معیار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، پوچھنے والوں میرے صحابہ، آنکھیں بہہ رہی ہیں، دل پریشان ہے، غمگین ہے، اور لیکن زبان وہی بولے گی جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو کیا پتا چلا آنکھوں کا بہنا، دل کا غمگین ہونا، بار بار اس غم کی وجہ سے آنکھوں میں سے پانی جاری ہونا، یہ انسانی فطرت ہے، اور دین اسلام دین فطرت ہے، وہ ہمیں اس بات سے منع نہیں کرتا، لیکن آپ اس طرح کے اپنے تاثرات پیش کریں جو شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے، اور زبان سے ایسے کلمات نکالیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو۔ عزیز بھائیو، اللہ اس کے رسول نے اس سے منع کیا۔ اسی طرح اللہ اکبر، میت کا دیدار کرنا، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صحابہ کی وفات ہوتی تھی، تو میت کا دیدار جو ہے، اگر میت خاتون کی صورت میں ہے تو یقیناً جو غیر محرم ہے وہ میت کو نہیں دیکھیں گے، اگر مرد ہے تو مرد حضرات اور اس کے جو اعزاء و اقربا اس کا دیدار کر سکتے ہیں۔ میت کا بوسہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا بوسہ لیا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ میت کا بوسہ بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن بوسہ اس میں بھی محرم اور غیر محرم کا خیال رکھا جائے۔ عزیز بھائیوں، ایک مسئلہ جو عرف عام میں ہمارے ہاں پیش کیا جاتا ہے کہ جب بیوی فوت ہوتی ہے یا خامد فوت ہوتا ہے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی ایسی دلیل قرآن و سنت سے موجود نہیں ہے کہ جس کی روح سے یہ کہا جا سکے کہ خامد یا بیوی دونوں میں سے کسی ایک کے فوت ہونے کی وجہ سے آپس میں ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ وہ آپس میں جو ان کا جو تعارف ہے میاں بیوی کا ہی ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میت کو نہلانے کی بات آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ خامد بیوی کو اور بیوی اپنے خامد کو غسل دے سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ نکاح ٹوٹنے والی بات، اس کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح میت کا عزو نکالنا، یعنی ہوتا ہے نا عام طور پہ اس طرح، یہ عبدالستار عیدی فوت ہوئے تو انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میری آنکھیں، یہی وصیت تھی، ہاں جی، کیا وصیت تھی؟
جو میری آنکھیں ہیں ان کو عطیہ کر دیا جائے کسی مستحق کو. تو عزیز بھائیوں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو جدید فقہی مسائل سے تعلق رکھتا ہے. چونکہ اب سائنس نے اور میڈیکل نے اتنی ترقی کی ہے کہ کسی میت کے آرگن کو نکال کر کسی زندہ کو لگا کر اس کو جو ہے وہ قابل استعمال بنانا ممکن ہے. پہلے اتنے وسائل انسان کے پاس ایسے نہیں تھے. تو ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی ہڈی توڑنا، میت کو مارنا، میت کو تکلیف پہنچانا اس سے منع کیا ہے. اور میت کا کوئی عضو کاٹنا اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے. ایک فقہی مسئلہ ہے تو زیادہ قریب قیاس یہ بات نظر آتی ہے کہ میت کا کوئی بھی جسم کا حصہ، وہ آنکھیں ہوں، ہاتھ ہوں، دل ہو، اگر کوئی بھی آرگن ہو اس کو نکالنا یہ بہرحال یہ جائز معلوم نہیں ہوتا. نہ اس طرح کی وصیت کرنی چاہیے، کیونکہ جس چیز کی اسلام نے اجازت نہیں دی بندہ اس کی وصیت بھی نہیں کر سکتا. یہ جسم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. تو اس امانت کو انسان اپنی مرضی سے جو ہے وہ کسی کو نہیں دے سکتا. شریعت نے اس سے منع کیا ہے. بہرحال بعض علماء فقہاء اس کی اجازت دیتے ہیں. اسی طرح عزیز بھائیوں میت کو غسل دینے کا معاملہ ہے کہ میت کو غسل کس طرح دیا جائے گا. ایک عجیب سی بات ہے، جب بھی میت کو غسل دینے کی باری آتی ہے تو لوگ بڑے پریشانی میں جو ہے وہ غسل دینے والے لوگوں کو ڈھونڈتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے، ایسا کوئی مشکل اور ایسا کوئی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جو ہر انسان جس کو سیکھ نہیں سکتا. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ آج یہ بھی انتظام اور اہتمام کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ الرحمن آج ہم اس کا عملی مظاہرہ کہ میت کو کس طرح غسل دیا جائے گا اس کی عملی مشق انشاءاللہ دیکھیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ جنازہ پڑھنا اور جنازہ پڑھنے کے بعد پھر جنازے کی تدفین اور باقی انشاءاللہ جنازے کے جو مسائل رہ گئے اگلی انشاءاللہ نشست میں ہم اپنے جو سامعین ہیں انشاءاللہ ان کے سامنے گوش گزار کریں گے. اللہ تعالیٰ صحیح اور حق بات سمجھنے کی اور کہنے کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ڈمی کے ساتھ کر لیں جی، ڈمی کے ساتھ ڈمی چلیں اس کے ساتھ کر لیں، 2 کپڑے میں ہوئے. ویسے بہتر ہوتا ہے کوئی بندہ اگر رضا کرانہ طور پہ پیش کر دے نا تو وہ ذرا بہتر ہوتا ہے. باقی آپ دیکھ لیں بڑا پھٹا ہوتا اس کے لیے چلیں یہ ٹھیک ہے پھر چلے گا انشاءاللہ. نیچے چادر بچھا کے بھی کیا جائے. نہیں ادھر ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے. اچھا یہ پانی تھوڑا سا جی نہیں ابھی چلیں ٹھیک ہے یہ بہترین ہے سائز کے مطابق. نہیں ابھی نہ رکھ دیں بس. ابھی تک جو بات ہوئی ہے کسی بھائی کا کوئی سوال ہو؟ جی میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا ایک پہلے بھی درس ہوا تھا بلکہ 2 ہوئے شاید، تو اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ سوال نہ کرنے کے 2 ہی مطلب ہوتے ہیں. یہ ساری بات سمجھ آ گئی، یہ ساری تھی ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ایسواب کو ہم نہیں دے سکتے کسی کو، لفظ دے سکتے ہیں جی نہیں وہ تو اور چیز ہے نا، آرگن کی بات ہو رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے یہ بھی جدید فقہی جو حالات ہیں ان میں سے ہے. چونکہ بلڈ کا بھی پہلے رواج نہیں تھا تو خون عطیہ کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن میں فرمایا نا من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی. دیکھیں کوئی بھی آرگن عطیہ کرنے کے حوالے سے جو علماء فتویٰ دیتے ہیں وہ بھی اسی بنیاد پر ہی دیتے ہیں کہ کسی کی جان اگر بچائی جا سکتی ہے. تو بہرحال اس میں زیادہ مضبوط بات یہی ہے کہ اس سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی بندے نے وصیت کی ہے جی اور وصیت غیر شرعی ہے جی نہ کیا اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں کرنا.
دیکھیں غیر شرعی جو ہے اب میت اگر وصیت کرتی ہے کہ میری جتنی بھی جائیداد ہے وہ ساری ایک بیٹے کو دے دے تو اس کی وصیت کو نہیں ماننا چاہیے. چلے اس سے تو غلطی ہو گئی, اب آپ اس کے لیے تو مستقل عذاب نہ منائیں. ہاں جی کریں شروع. جی یہ بلڈ کی بات ہوئی ہے, اسی طرح اگر بندہ جو ہے کڈنی وغیرہ ڈونیٹ کرنا پڑتا ہے, جس طرح اپنی والدہ کو ہوگی, والد کو ہو گیا, یہ اس کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے, تو وہ بھی اس کے ساتھ دیکھیں وہی بات ہے کہ میں نے گزارش کی ہے کہ اوور آل جو شریعت کا قاعدہ اور ضابطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء عطیہ نہیں کر سکتا. اب جدید میڈیکل نے ترقی کی اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کی اس طرح زندگی بچ جاتی ہے. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس پہ جب فقہاء نے بحث کیا ہے, اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں مزید اس کی وضاحت دی, تو علماء نے اس بات کی پھر اجازت بھی دی کہ ایسا کیا جا سکتا ہے. اگر ایک بندہ ہے وہ مر رہا ہے اور اس کی زندگی اس بندے کے کوئی آرگن عطیہ کرنے سے بچ سکتی ہے جبکہ یہ بھی صحیح سلامت ہے, تو ایسا کرنے میں حرج نہیں ہے. یقیناً ایسا ہوتا ہے, میرے اپنے بھانجے ہیں, ان کا آپریشن ہوا ہے, تو ایک بھائی نے, چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو دیا, الحمدللہ دونوں صحت مند ہیں. اصل ہمیں پوری بات کا پتہ ہونا چاہیے نا, یعنی کہ احکامات کیا ہیں اور اس میں پھر اچھا جی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. یہ ابھی ہم جو سیشن کرنے جا رہے ہیں نا, یہ کوئی ہنسی مذاق کا کوئی ایسا موقع یا سیشن نہیں ہے. بجائے اس کے کہ آپ ان حرکات و سکنات کو دیکھ کر ہنسیں اور اسے ایک مذاق کی کیفیت میں لیں, بلکہ ہر بندہ تصورات کی دنیا میں دیکھے کہ یقیناً ضرور مجھے بھی اس طرح کسی دن لٹایا جائے گا اور اس طرح مجھے نہلانے کا انتظام ہوگا. تو انشاءاللہ یہ ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. اچھا عزیز بھائیو, پہلی بات تو یہ ہے کہ میت کو نہلانے کے لیے اگر میت مرد ہے, یقیناً مرد حضرات سوائے بیوی کے, یعنی بیوی نہلانے میں شریک ہو سکتی ہے. اگر میت عورت ہے تو خامد اس کو نہلا سکتا ہے. اور جس طرح اس کی دلیل کیا ہے, آپ کہیں کہ دلیل کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بقیع میں گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے. کہا اللہ کے رسول میرے سر میں بڑا درد ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دہرایا, کہا ہائے میرے سر میں بڑا درد ہے عائشہ, اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئی نا تو میں تجھے نہلاؤں گا, پھر تجھے کفن دوں گا, پھر تجھے خوشبو لگاؤں گا, پھر تجھے اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا. یعنی اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ خامد اپنی بیوی کو نہلا سکتا ہے. اسی طرح بیوی اپنے خامد کو نہلا سکتی ہے, جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زوجہ محترمہ نے غسل دیا. تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا اب ہم شروع کرتے ہیں بات کہ میت, سب سے پہلے ہم نے اس کی آنکھیں بند کر دی تھی. کیفیت یعنی اگر بوڑھی ہو اس طرح بازو وغیرہ تو اس کو آپ سیدھا کر لیں اس طرح, اور اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ اس کا جو چہرہ ہے وہ اس کو قبلہ رخ کر لیا جائے. بہرحال اس کا جو جسم ہے, آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ وفات کے بعد جو فلیکسیبلٹی ہے وہ جسم کی ختم ہو جاتی ہے. تو وفات کے فوراً بعد جو میت کے اعضاء ہیں ان کو درست کر دینا چاہیے, بعد میں پھر اس میں مشکل پیش آتی ہے. منہ کھلا ہے تو منہ کو بند کر دیا جائے. بعض ایسی میتیں ہوتی ہیں کہ منہ ان کا بند نہیں ہو رہا ہوتا, تو اس صورتحال میں کافی لمبی بیماری کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے. تو پٹی وغیرہ کو اس طرح کی کچھ چیز لے کے اس کا منہ بند کر دیا جائے, اور اسی طرح جو ہے وہ اس کے اعضاء کو اس طرح سیدھا اور درست کر دیے. اچھا اب میت کو لٹانے کے لیے آپ کے پاس کوئی اس طرح کا, جس طرح یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں, کوئی مناسب ہموار کوئی پھٹا ٹائپ, آج کل ہر مسجد میں یہ اہتمام ہوتا ہے, پھٹا مل جاتا ہے,
تو اس بھٹے کو آپ کسی گھر میں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ پانی کی نکاسی اور اخراج اور کھرا ٹائپ جو جگہ ہوتی ہے اس جگہ پہ جہاں پہ جو پانی ہو وہ آسانی سے نکل جائے، چونکہ اس میں بعض اوقات میت کے ساتھ علائش وغیرہ ہوتی ہے، تو اس طرح کی جگہ کا انتظام کیا جائے، وہاں پہ بھٹا رکھ کے میت کو اٹھا کے اس پر لٹا دیا جائے۔ اب میت کو لٹا دیا گیا ہے، تو لٹانے کے بعد اب آپ اس کو جو نہلانے کے لیے پانی درکار ہے اس کا انتظام کریں گے۔ تو اس کے لیے شریعت نے جو بیری کے پتے ہیں یہ میت کو نہلانے کے لیے بہترین ایک میت کی جو جسم کی صفائی ہے اس کے لیے چیز بتائی ہے۔ تو آپ ایک بالٹی لے لیں، اس میں جو بیری کے پتے ہیں 2-3 طریقے ہیں، یا تو ابال لیں یا پھر اس کو مسل کر اس میں ڈال دیں، اور پھر اسی طرح کافور مل جاتی ہے۔ یہ سارا سامان قبرستان جتنے بھی ہمارے شہر میں موجود ہے، قبرستانوں کے باہر جو اسٹال لگے ہوتے ہیں وہاں سے یہ پورا سیٹ مل جاتا ہے، آپ وہاں سے لیں، اس میں کفن بھی ہوتا ہے اور باقی چیزیں بھی ساری ہوتی ہیں، تو آپ پانی میں اس کو ملا دیجیے۔ اب کرنا کیا ہے، سب سے پہلے آپ چھوٹے کپڑے کا چھوٹے کپڑے واپس نہیں آپ کے پاس میت کا جو جسم ہے اسی حساب سے 2 موٹے کپڑے ہونے چاہیے، 2 موٹے کپڑے ہوں، عام طور پہ جس طرح موٹی چادر ہوتی ہے کوئی بھی، اس طرح کا کوئی کپڑا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ بڑا ہے، اگر مرد ہے تو اس کا سطر کتنا ہے کون بتائے گا؟ ہاں جی، آپ سے لے کر گھٹنوں تک، یہ زندہ کا بھی یہی ہمارا یعنی اللہ تعالیٰ نے سطر بنایا مرد کا۔ بعض لوگ ہم نے دیکھا ہے وہ فیشن نے پکڑ کے بندوں کو ویسے بھی بیوقوف کر دیا، اتنا کچھا پہنا ہوتا ہے اور مارکیٹ میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ عجیب فضول بات ہے، وہ کچھ دن پہلے میں ہاسپٹل میں گیا تو ایک نوجوان اپنی بہن کے ساتھ، وہ کسی مریض کے ساتھ آئے تھے، تو اس نے جو بیچارے نے بیوقوف نے کچھا پہنا ہوا تھا وہ یہاں تک تھا اور ہاسپٹل میں گھسا ہوا۔ تو عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جو مرد کا سطر رکھا ہے گھٹنے ڈھانپنے ہیں، یعنی گھٹنوں کے نیچے تک، گھٹنے آپ کے ڈھانپے ہونے چاہیے، اور گھٹنوں سے لے کر ناف تک جہاں پہ عام طور پہ بیلٹ وغیرہ بنا جاتا ہے وہاں تک یہ مرد کا سطر ہے۔ تو اگر مرد ہے تو آپ اتنا اس کا یہ حصہ جو ہے اس کو ڈھانپ دیجیے یہ موٹی چادر کے ساتھ۔ اب مرحلہ ہے میت کا جو لباس اس نے پہنا ہوا تھا جو اس وقت تھا، یقیناً اس کو بیانے ہی اسی طرح اتارنا مشکل ہوگا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس کا لباس ایک کینچی لے لیں اور اسے آپ کاٹ لیجیے، جس طرح مناسب ہو۔ پینٹ شرٹ ہر لباس کا اپنا ایک حساب ہوتا ہے، جتنا کو آپ کھول سکتے ہیں باقی آپ کاٹ کے اس کو آپ نے اتارنا ہے۔ وہ اتارنے کے لیے آپ جو اوپر والا لباس ہے میت کو ہلکا سا آپ جسم کو ایسے رائٹ لیفٹ یا اوپر اتار کے آپ اس کا لباس یہ قمیض اس طرف سے کھینچ لیجئے، اور یہ جو اس نے نیچے شلوار یا پینٹ جو بھی پہنا ہے اس کو نیچے سے کھینچ لیجیے۔ اب میت کا لباس اتر گیا۔ اس سے پہلے اگر یہ ایک اہتمام ہو جائے، آج کل تو ویسے بھی ضرورت ہے کہ گلوز پہن لیے جائیں، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو شرمگاہ وغیرہ کو ہاتھ ٹچ ہوں گے اس سے بھی ایک پردہ رہ جائے گا، اور دوسرا جو ویسے بھی اگر کوئی جراثیم وغیرہ کا معاملہ ہے تو بہتر ہے کہ گلوز پہن لیے جائیں۔ پہلے تو نہیں ہوتے تھے، اب چونکہ یہ سہولت ہے تو گلوز آپ میڈیکل جو گلوز ہوتے ہیں وہ ان کا اگر اہتمام کر لیں جیسے زیادہ بہتر ہے۔ اب آپ نے یہ میت کو کا لباس اتار دیا، یہ چادر اسی طرح پڑی رہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا ایسے اٹھائیں گے، یعنی یہ سر سے تھوڑا سا اٹھائیں گے اور پیڑ کو ہلکا سا دبائیں گے 2-3 دفعہ۔ تو اگر اکثر جب موت کا وقت ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کا اس طرح گندگی نکل جاتی ہے تو وہ نکل جائے گی، آپ اس کو جو ہے وہ اس طرح اس کا ہلکا سا سر اٹھا کے، اصل میں بندہ ہوتا نا بڑا بڑا ہوتا ہے،
ایسے آپ جھجک گئے ہیں تھوڑا؟ تھوڑا اتنا ہی نہ کاٹ دینا مجھے اس بات اچھا، تو یہ ہے کہ آپ اس کا جو بھی علائش ہوگی اس کو نکال کے پانی بہا دیں وہ ایک طرف نکل جائے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس کے سر پر پانی ڈالیں گے، سر پر پانی ڈالیں گے، اور آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کے سر پر پانی ڈالا جاتا ہے تو اس وقت اس کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ تو سر کو اچھی طرح اس کا سر جو ہے وہ گیلا کر دیں گے، پانی ڈالیں گے۔ اب آپ نے شروع کرنا ہے وضو سے، میت کو آپ نے وضو کروانا ہے۔ اچھا، وضو کا طریقہ وہی ہے جو عام زندہ انسان کا۔ اچھا، اس میں ایک دو چیزیں کچھ مختلف ہوگی۔ پہلے ہی تو یہ ہے کہ اس کو کلی کرانا اور ناک میں پانی ڈالنا، چونکہ کلی اس کو اس طرح نہیں کرائی جا سکتی جس طرح بندہ اپنے منہ میں ڈال کے نکال لیتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کے ہاتھ دھوئیں، جس طرح وضو میں سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے اور پہلے کیا پڑھا جاتا ہے؟ الرحمن الرحیم نہیں، اللہ کے رسول نے صرف بسم اللہ بتائی ہے۔ تو وضو جب بھی کریں صرف بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، اور بسم اللہ پڑھ کے اس کے پہلے کون سا ہاتھ دھونا ہے؟ یہ آپ سے کروانا ہے، میں نے صرف آپ سے پوچھ ہی جانا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اچھا، ہاں جی، دایاں ہاتھ دھونا ہے اس کا۔ یہ آپ کپ آپ کے پاس ہونا چاہیے، یہ جو ٹب والا کپ ہوتا ہے پلاسٹک کا، اسے آپ لیں اور اچھی طرح اس کے ہاتھ دھو دیں۔ اس کے بعد کون سا ہاتھ دھونا ہے؟ بایاں ہاتھ اس کا اچھی طرح دھو دیں۔ یہ بایاں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ بنا، اچھا وہ سامنے لکھا، یہ دایاں ہو گیا اور بایاں ہو گیا۔ اب جناب علی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کلی کرواؤ گے۔ اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ پانی لیں اس طرح، اور جو ہے نا اس طرح آپ اس کو اگر ہو سکے انگلی گلی کر کے آپ اس کے منہ میں اس طرح گھما دیں، یہ اس کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، ناک کا بھی اسی طرح مسا کر دیا جائے اچھی طرح۔ اب اس سے اگلا کام کیا کرنا ہے؟ ہاں جی، بول رہے تو صحیح، نمبر تو ایک دن لگ ہی جانا ہے۔ ہاں جی، چہرہ دھونا ہے، چہرہ دھونا ہے۔ جس طرح چہرہ دھویا جاتا ہے، پانی لیں اور پانی لے کر اچھی طریقے سے اس کا چہرہ صاف کر دیں۔ چہرہ صاف کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ بازو دھونے، پہلے کون سا؟ دایاں بازو، انشاءاللہ اس کو اچھی طرح کونیوں تک پانی ڈال کے، دو بندے ہو جائیں زیادہ بہتر ہوتا ہے، ایک بندہ پانی ڈالتا رہے، دوسرا اپنے ہاتھ سے صفائی کرتا رہے۔ پھر اسی طرح کون سا بازو؟ بایاں بازو۔ بازو دھونے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ جی، سر کا مسا کرنا ہے، اور اسی طرح مسا کرنا ہے جس طرح ہم کرتے ہیں۔ گیلے ہاتھ کریں، اس کا مسا کریں، کانوں کا مسا کر کے اچھی طرح۔ تو مسا کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ پانی ڈالنا۔ ہاں جی، سارے جسم پہ پانی ڈالنا۔ اچھا، اس میں ایک بات ہے جو سمجھنے والی ہے کہ جب مسا کر لیا، مسا کرنے کے بعد جو میت کے لیے حکم ہے نا، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 3 دفعہ رائٹ سائڈ پہ پانی ڈالا جائے، اور 3 دفعہ لیفٹ سائڈ پہ، 3 دفعہ دائیں سائڈ پہ، اور 3 دفعہ بائیں سائڈ پہ، یہ اس طرح پانی ڈالا جائے گا۔ تو آپ ایک کپ لیں اور ہلکا سا اس طرح، یعنی وہ بندہ جو ہے وہ تو رائٹ سائڈ پہ وہ پانی ڈالیں، دوسری دفعہ ڈالیں، تیسری دفعہ ڈالیں۔ اچھا، پانی ڈالنے کے بعد پھر آپ نے اسی طرح ہلکا سا اس کو ایسے موو کرنا ہے، اور بائیں طرف 3 دفعہ، 3 کپ، 3 چلو، یا جو بھی آپ کے پاس برتن موجود ہے، اگر پائپ سے نہلایا جا رہا ہے تو اس کو بھی 3 دفعہ کیا جا سکتا ہے۔ پانی ڈالنے کے بعد پھر اس کے پورے جسم پر پانی بہا دیا جائے، اور وہ خوشبو ملا پانی جو ہے اس سے اس کو پورے جسم کو دھو دیا جائے۔ اور آخر میں کیا کرنا ہے جی؟ آخر میں پاؤں دھونے۔ یہ تقریباً یہی طریقہ کون سے غسل کا ہے؟ دوسرے جنازوں کا بھی یہی طریقہ ہے۔ تو آپ نے اس کے پاؤں دھو دینے۔ اب یہ کتنی دفعہ آپ نے نہا دی ہے میت کو؟ ایک دفعہ۔ آپ اس کو 3 دفعہ بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں، زیادہ بہتر 3 دفعہ ہے، اور تار ہونا چاہیے، 5 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، 7 دفعہ بھی، اس طرح یہ سارا جو آپ نے پروسیجر کیا یہ کر سکتے ہیں۔ یہ کرنے کے بعد اچھا، اب یہ جو سطر تھا میت کا، اس سطر میں کیسے دھونا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ اوپر سے پانی ڈالتے رہیں چادر کے اوپر، نہیں، بلکہ وہ اس طرح اٹھا کے، تو اس طرح، اور یہ جو اعضاء ہیں ان کو اس طرح موو کر کے پانی کا، پائپ والا معاملہ زیادہ بہتر ہے، اگر وہ موجود ہو تو
اس سے اچھی صفائی ہو جاتی ہے. تو اس کو آپ نے اس طرح چادر کو اوپر ہی رہنے دینا ہے اور اس طرح آپ نے میت کو نہلاتے رہنا ہے. اچھا جی، اب 3 دفعہ یا 5 دفعہ آپ نے غسل مکمل کر دیا. اب مکمل کرنے کے بعد باری آتی ہے کہ اس کو میت کو چادریں پہنانے. جی، چادریں پہنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس کا میت کا جسم خشک کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے لیے آپ یہ کریں کہ آپ یہ چادر تبدیل کر لیں. چادر اور لے کے یہ ہے نا. اچھا، اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ میرے سامنے یہ چادر ہے، یہ آپ اوپر کریں اور اس کو نیچے سے لگائیں. ٹھیک ہے جی. اب ایک تولیہ لیں یا کوئی بھی کپڑا ہو، اس سے اچھی طرح جو ہے وہ جسم کو صاف کر دیں. ہاں جی، اچھی طرح خشک ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اب یہ کرنا ہے کہ آپ کسی خشک جگہ پہ یعنی کسی دوسری جگہ پہ کفن دینے کا سلسلہ ہوگا تو آپ نے میت کو وہاں منتقل کرنا ہے. تو اس کے لیے ادھر دو نوجوان ہیں. مثلا یہ آپ اس کو ادھر رکھیں کہ آپ نے میت کو باہر ڈالا. آپ ایسا کریں گے جس جگہ پہ آپ نے میت کو کفن دینا ہے اس جگہ پہ یہ 3 چڑھنے نشان چیز بھی لگے. اچھا، اس میں ایک بات اور کی جاتی ہے کہ پانی کی 3 بالٹیاں ہونی چاہیے. یہ کوئی شرط نہیں ہے، جتنا بھی پانی ہو تو اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ چادریں بچھا دی گئی. اب آپ نے میت کو لے کے آنا ہے. لے کے 2 بندے 3 بندے جس طرح اٹھائے، ایک بندہ تو نہیں اٹھا سکتا کسی بھی. جی، یہ بچھا دی گئی ہے نیچے. ہاں، ویسے 3 بندے کم از کم ہونا. ہاں جی، یہ آپ نے میت کو لا کے ان چادروں کے اوپر رکھنا. ٹھیک ہے جی. اب میت کا سطر ابھی بھی جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہے. اسی کو جو ہم نے کپڑا چینج کیا تھا اس کے بعد اسی نے ڈھکا. اب چونکہ چادریں چھوٹی بڑی ہیں اس حساب سے، پر جو کفن کی چادریں ہوتی ہیں وہ کافی وسعت والی ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہے. آپ نے سب سے پہلے یہ جو رائٹ سائڈ ہے اس کو ایسے فولڈ کرنا ہے اور پھر لیفٹ. یہ ایک ہو گیا. اس طرح وہ یعنی ریپ ہو جائے گا. پھر آپ نے رائٹ والی کو اٹھانا ہے اور پھر لیفٹ والی کو. اسی طرح آپ نے پھر رائٹ والی کو اٹھانا ہے اور پھر لیفٹ والی. یہ چادریں دینے کا طریقہ ہے. اچھا، ایک بات بھی کہتی ہے کہ عورت اور مرد کے کفن میں فرق ہے. تو یاد رکھیے کوئی ایسی شرعی حوالے سے کوئی ایسی تخصیص نہیں ہے کہ مرد اور عورت کی چادروں میں فرق ہے. ایک روایت آتی ہے جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف کا ہے. بہرحال اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس میں ایسا مشکل نہیں ہے. عورت کی ایک اضافی چادر ہوتی ہے اور ایک اس کا وہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں دوپٹہ. ہاں، اسکارف یا دوپٹہ. اس سے عورت کا جو ہے وہ سر اچھی طرح ڈھانپ دیا جاتا ہے. اس کی جو بالوں کی کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر کے اس کی اس طرح نیچے جو ہے وہ اس کو ایڈجسٹ کر دیا جائے جو خاتون کے بال ہیں اس طرح. اچھا، اب آپ نے اس پر بند باندھنے. تو بند باندھنے کا جو طریقہ ہے وہ پھر کتنے بند باندھنے؟ 3. ہاں جی، 3. پہلا کہاں پہ؟ چلو جدھر مرضی شروع کرو. ہاں جی، سر کی طرف. دوسرا سینٹر میں اور تیسرا پاؤں کی طرف. یہ 3 بند باندھنے. اور جو سر والا ہے اس کو آپ یعنی وہاں سے چہرہ کھول بھی سکتے ہیں. لوگوں نے دیدار کرنا ہے یا چہرہ دیکھنا ہے اس صورتحال کی پیش نظر. تو یہ بند باندھنے کے بعد یہ بات ذہن میں رہے کہ زیادہ بہتر ہے کہ وائٹ کپڑا استعمال ہو کفن کے لیے. اگر وائٹ دستیاب نہیں ہے تو کوئی بھی کفن کے لیے کپڑا استعمال کیا جا سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ جنگے احد میں کتنے صحابہ تھے، ان کو کفن دینے کے لیے کپڑا ہی دستیاب نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت غالباً صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کے اگر سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مجاہد صحابی کے میدان مقتل میں شہید ہوئے، ان کے ادھر تیر لگا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا مسئلہ آیا کہ اللہ کے رسول کفن کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سر ڈھانپ دو اور پاؤں پہ گھاس وغیرہ ڈالو. اور بھائی اصل مسئلہ ہے، اس سے حل نہیں ہونا. اندر کی بات سمجھنے والی ہے.
اصل مسئلہ چادروں چادروں سے حل نہیں ہونا، اصل مسئلہ حل ہونا ہے جو آگے بھیجا ہوا ہے اس سے حل ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ چادریں پہنانے کے بعد یہ میت اب جنازہ کے لیے تیار ہے. جس طرح میں نے عرض کیا عورت کی ایک زیادہ ہے تو اس کو بطور چادر اس طرح اوپر ایک دفعہ دے دیا جاتا ہے. تو عزیز بھائیوں ایک یہاں پہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب میت تیار ہو جاتی ہے میت تیار ہو جاتی ہے تو اس پر قرآنی آیات چاروں کل اور سورہ یاسین کی آیات یہ لکھی ہوئی چادر ڈالی جاتی ہے. ایمانداری سے ایک بات بتائیں، کوئی بندہ ہم میں سے اس چادر کا اگر قمیض بنا کے ادھر بیٹھے آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ اس سے بڑی قرآن کی اور توہین ہو سکتی کوئی؟ ہم اتنا آگے نکل گئے ہیں یہ بھیڑ چال چلنے میں، ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ نعوذ باللہ قرآن کریم کی آیات لکھی ہیں وہ میت کی شرمگاہ پہ نہیں آ رہی. یعنی لاشعوری میں کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ کیا اس وقت کا اس کو یہ کلمہ وغیرہ اس پہ لکھنا اس کو فائدہ دے سکتا ہے اگر وہ اپنی زندگی میں اس نے اس کلمے کو نہیں پڑھا، اگر اس نے اپنی زندگی میں ان صورتوں کو کبھی کھول کے نہیں دیکھا؟ تو آپ لاکھ چادر ڈال دیں، سونے کی کڑھائی والی ڈال دیں، اس کو تو کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے. تو عزیز بھائیوں یہ اس طرح کی کوئی بھی لکھائی والی چادر یا مخصوص رنگ کی چادر ڈالنا یہ بدعات سے بچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی اس طرح کی چادر لکھائی ہو اس کی ہمیں نہ تلقین کی ہے نہ اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم شریعت کے دائرہ کار سے آگے بڑھیں. تو اس حوالے سے یہ بات عرض کرنا مقصود تھی کہ اگر صرف اس میں اتنا فرق آئے گا، اگر میت خاتون کی ہے تو اس کو یہ یعنی یہ گردن سے لے کر پاؤں تک ڈھانپا جائے گا اور اسی اس کا سارا نہلانے کا سلسلہ ہوگا اور پھر اسی طرح چادر کو تبدیل کر کے اس کو کفن پہنا دیا جائے گا. ایک بات آپ نے غور نہیں کیا کہ جب ہم نے 3 چادریں پہنائی ہے تو وہ والا کپڑا درمیان میں سے کھینچ لینا ہے تاکہ کفن جو ہے وہ پورا ہو جائے. تو اس طرح میرے بھائیوں یہ طریقہ ہے میت کو کفن دینے کا اور غسل دینے کا. اس حوالے سے آپ کو کوئی سوال ہو کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ اس حوالے سے کر سکتے ہیں. یہ بتایا وہ بتایا کہ سب سے پہلے کام بھی زندہ بندہ ہے نا اس کو اگر واش روم کی حاجت ہے تو پہلے واش روم میں جاتا ہے پھر وضو یا غسل کرتا ہے. تو یہی ترتیب ہے اس کی. پانی کے ساتھ بھی کرتے ہیں اکثر جنازہ کیا جاتا ہے غسل دیتے وقت کوئی تو دعائیں یا کوئی جو پڑھتے ہیں کوئی دعائیں نہیں پراپر استنجا کیا جاتا. دیکھیں بات پتہ کیا ہے یہ صدیق بھائی آپ ہوتے ہیں ہم جمع ہوتے ہیں اللہ کے دین کی بات. کوئی دین کا ٹھیکیدار نہیں ہے کہ کوئی بات کر کے کہے نہیں آئی صحیح ہے. آپ سوال کریں قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ اور اس کے حضور میں اس بات کو پیش کریں اگر ٹھیک ہوگی لے لیں نہیں ٹھیک ہوگی چھوڑ دیں. ہم تو یہ کہتے ہیں جو بھی بات بیان کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں بات انشاءاللہ. مائک میں نے کہ شاید اندر آواز کم جا رہی ہے مائک. اچھا ہم جو انگلی کے ساتھ ہم نے کروانا ہے ہم لوگ کوئی روئی وغیرہ بھی گیلی وغیرہ کر کے جیسے مقصد تو یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی علاقہ کا نکل آئے. مقصد تو یہ ہے کہ منہ میں اگر کوئی چیز رہ گئی ہے کھانے پینے کے دوران تو وہ اس کلی کے پانی سے نکلوانا. دعا کروا دیں اور ایک خصوصی دعا بھی کروا دیں. ہمارے دوست ہاسپٹل میں ہیں ان کا آپریٹ ہوا تو ان کی بھی کون سا شبیر بھٹی صاحب اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللهم صل علی محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة
جان بوجھ کے کیے جو غلطی سے ہوئے اللہ سارے گناہوں کو اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری ضرورتوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے مردوں کو بھی معاف کر دے، اے اللہ ہماری عورتوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے مردوں کو بھی معاف کر دے، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے بڑوں کو بھی معاف کر دے، یا اللہ اپنی رحمت سے یا اللہ موت کی صحیح معنوں میں تیاری کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رکھنا اسلام کی حالت میں زندہ رکھنا، جب بھی موت دینا ایمان کی حالت میں شہادت میں موت دینا، یا اللہ موت کے وقت آخری کلمہ زبان میں لا الہ الا اللہ جاری فرما دے، یا اللہ اپنی رحمت سے اللہ موت کی سختیوں سے نہ بھول دے، یا اللہ اپنی رحمت سے اللہ لا الہ الا اللہ پر موت دے، یا اللہ اپنی رحمت اور قدرت سے یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، شبیر صاحب یا اسپتال میں داخل ہیں ان کو مکمل تندرستی عطا فرما، سب گھروں میں جو جہاں جہاں جس کرنے مریض ہے اللہ سب کو مکمل تندرستی عطا فرما، یا بھی خزانوں سے اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے گھروں میں امن اور سکون پیدا فرما، آپس میں رشتوں میں محبت پیدا فرما، ہر قسم کی غلط فہمیوں بدگمانیوں سے دور فرما، یا اللہ امت مسلمہ کو متحد فرما، اللہ اپنی رحمت اور فضل سے اللہ تمام مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اتحاد سے تیرے دین کو غالب کرنے کی فکر عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ جن پر ظلم کر رہے ہیں ان کافروں کو اللہ تباہ و برباد فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے جو مان لیا عطا فرما، جو نہیں مان سکے اپنی رحمت سے عطا فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اچھا ایک بات رہ گئی تھی کہ غسل کے بعد جو غسل دینے والا ہے نا اس کے لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ خود غسل کرنا ضروری ہے، وہ کر لے تو بھی ٹھیک ہے ورنہ وضو کر لے تو بھی ضروری ہے۔